بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا معانی لغت اور اصطلاح میں، اسی طرح اعتکاف کے مسائل تفصیلاً، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی شرطیں کیا ہیں اور کون کون سی چیزیں اعتکاف میں جائز ہیں اور کون کون سی اعتکاف میں ناجائز ہیں، ان سب کی تفصیلات آج کے سبق میں۔ اعتکاف کا معنی لغت میں اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیاوی تعلقات و مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے۔ یہ ہوا اعتکاف کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ اور اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 سنت۔ اعتکاف واجب، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ کسی نے یوں ہی اعتکاف کی نظر مانی یا کسی شرط کے ساتھ مانی، مثلا یہ کہا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب رمضان کے آخری عشرہ کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے، چاہے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اور مہینے میں کیا جائے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی۔ خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور کسی وجہ سے ایک سال آپ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گنہگار ہوں گے، اور اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لے تو چونکہ یہ سنت کفایہ، اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورا مسلمان معاشرہ اس سے بے پرواہی برتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت بالکل ہی مٹ جائے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جامع ترمذی۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی حکمت یہی ہے کہ آدمی دنیاوی کاروبار تعلقات سے کٹ کر گھریلو مصروفیات، نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر فکر و عمل کی ساری قوتوں کو خدا کی یاد عبادت میں لگا دے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے پڑوس میں جا بسے۔ اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغو باتوں برائیوں سے محفوظ رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا، اس کی یاد عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا، اور چند دن کی تربیت کا یہ عمل اس کے دل پر یہ گہرا اثر چھوڑے گا کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دلکشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے گا، خدا کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کو سکون اور سرور تلاش کرے، پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارے۔ افضل ترین اعتکاف
کس جگہ میں بیٹھنے کا افضل ترین اعتکاف ہے؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ، دوسرے نمبر پر مسجد حرام میں اعتکاف کیا جائے، خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں اعتکاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ اعتکاف جو مسجد نبوی میں کیا جائے، اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ جو بیت المقدس میں اعتکاف کیا جائے، اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ تو یہ اعتکاف کی افضل ترین جگہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اعتکاف کی مسنون شرطیں اور اعتکاف کا مسنون وقت کے متعلق سنیے۔ اعتکاف مسنون کا وقت رمضان کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 رمضان کو نظر آئے یا 30 رمضان کو، ہر حال میں اعتکاف مسنون پورا ہو جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کو غروب آفتاب سے ذرا پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر کوئی خاتون ہو تو اسی وقت گھر میں اس خاص جگہ پر پہنچ جائے جو اس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنا رکھی ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے معتکف سے باہر نہ نکلے۔ البتہ کسی طبی ضرورت مثلا پیشاب پخانہ یا غسل و جنابت وغیرہ یا شرعی ضرورت مثلا نماز جمعہ وغیرہ کے لیے معتکف سے باہر جانا جائز ہے، لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپس اپنے معتکف میں پہنچ جانا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کا وقت۔ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا کم سے کم وقت 1 دن ہے۔ 1 دن سے کم چند گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نظر ماننا بے معنی ہے، اس لیے روزے کا وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ اعتکاف مستحب کا وقت۔ نفلی اعتکاف مستحب کہتے ہیں نفلی اعتکاف کو۔ نفلی اعتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط ہے نہ کوئی خاص مہینہ اور وقت۔ جب بھی آدمی مسجد میں اعتکاف مستحب کی نیت کر سکتا ہے، اور مسجد میں چاہے چند لمحے ہی قیام رہے، اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا۔ حالت اعتکاف میں مستحب امور: ذکر فکر کرنا، دینی مسائل اور معلومات پر غور کرنا، تسبیح کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، تحلیل میں مشغول رہنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، درود شریف، دوسرے اذکار کا اہتمام کرنا، دینی علوم پڑھنا پڑھانا، وعظ و تبلیغ، نصیحت، تلقین میں مصروف ہونا، دینی تصنیف تالیف کے کام میں مصروف ہونا، وہ امور جو اعتکاف میں جائز ہیں۔ پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے اپنے معتکف سے باہر جانا جائز ہے، مگر یہ لحاظ رہے کہ یہ ضرورتیں اس جگہ پوری کی جائیں جو معتکف سے قریب ہو۔ اگر مسجد سے قریب کوئی جگہ نہ ہو، یا جگہ تو ہو لیکن بے پردگی یا گندگی کی وجہ سے ضرورت رفع نہ ہو، تو پھر اپنے گھر رفع حاجت کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ غسل جنابت کے لیے بھی معتکف سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں غسل کا انتظام ہو تو پھر مسجد ہی میں غسل کرنا چاہیے۔ اور جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے بھی معتکف سے باہر جانا جائز ہے۔ اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہو جہاں جماعت نہ ہوتی ہو تو 5 وقت نماز کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، یا کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو، یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو، یا مسجد گر جانے کا خوف ہو، تو ان صورتوں میں معتکف سے باہر آنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی طبی ضرورت مثلا قضاء حاجت کے لیے معتکف سے باہر نکلا، یا شرعی ضرورت مثلا نماز جمعہ کے لیے نکلا، اسی دوران اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ کسی بھی شرعی یا طبی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن ضرورت پوری کر لینے کے بعد فوراً معتکف میں واپس آ جائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اتنی دیر پہلے جانا کہ اطمینان سے تحیۃ المسجد اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جائیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ اطمینان سے بعد کی سنتیں ادا کر لی جائیں، اور اس وقت کا اندازہ معتکف کی رائے پر ہے۔ اگر کوئی شخص زبردستی معتکف سے باہر نکال دیا جائے، یا کوئی زبردستی معتکف سے باہر روک لیا جائے، تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی خواہ باہر روک دے، یا وہ شخص خود بیمار ہو جائے اور معتکف تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی معتکف نے
اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز ہے، نیت نہیں کی تو جائز نہیں۔ حالت اعتکاف میں کسی کو بھی دینی یا طبی مشورہ دینا، نکاح کرنا، سونا، آرام کرنا جائز ہے، وہ امور جو اعتکاف میں ناجائز ہے۔ حالت اعتکاف میں جنسی لذت حاصل کرنا یا عورت سے بوس و کنار کرنا ناجائز ہے۔ حالت اعتکاف میں کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، ذکر اور فکر یا تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یا لڑنا جھگڑنا، غیبت کرنا یا اور کسی طرح کی بیہودہ باتوں میں مصروف ہونا سب مکروہ ہے۔ کسی طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یا طبی اور شرعی ضرورت سے باہر نکلنا اور پھر باہر ہی ٹھہر جانا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں سگریٹ پینا یہ بھی مکروہ ہے، اعتکاف میں سگریٹ پینا مکروہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی شرطیں، اعتکاف کی 4 شرطیں جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں قیام کرنا، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں قیام کریں، چاہے اس مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو، مسجد میں قیام کیے بغیر مردوں کا اعتکاف صحیح نہیں۔ نمبر 2، نیت جس طرح دوسری عبادات کے لیے شرط ہے اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے، نیت کے بغیر اعتکاف نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص نیت کے بغیر یوں ہی مسجد میں ٹھہرا رہا تو یہ ٹھہرنا اعتکاف نہ ہوگا، پھر یہ ظاہری ہے کہ عبادت کی نیت اسی وقت صحیح ہے جب نیت کرنے والا مسلمان اور ہوش مند بھی ہو، دیوانے اور مجنون کی نیت کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی مرد اور خواتین حالت جنابت سے پاک ہوں اور خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ روزہ۔ نمبر 4، اعتکاف میں روزے سے رہنا بھی شرط ہے، البتہ یہ صرف اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے، اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف مسنون میں روزہ اس لیے شرط نہیں کہ وہ تو رمضان ہی میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے احکام، اعتکاف واجب کم سے کم 1 دن بھر کا ہو سکتا ہے، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اعتکاف واجب میں روزے سے رہنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب میں روزے سے ہونا ضروری تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ خاص اعتکاف کی غرض ہی سے رکھا گیا ہو۔ مثلا کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نظر مانے تو یہ اعتکاف صحیح ہوگا اور رمضان کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہوگا، البتہ یہ ضروری ہے کہ اعتکاف میں جو روزہ رکھا ہے وہ واجب ہو، نفلی روزہ نہ ہو۔ اعتکاف واجب میں کم سے کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے دن کی چاہے نیت کر لے۔ اعتکاف مستحب کے لیے مدت مقرر نہیں ہے، چند منٹ کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص صرف شب کے اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ لغو سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص شب اور روز کے اعتکاف کی نیت کرے یا کئی دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب بھی داخل سمجھی جائے گی، شب میں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک ہی دن کے اعتکاف کی نظر ہو تو پھر صرف دن بھر کا اعتکاف ہی واجب ہوگا، شب کا اعتکاف واجب نہ ہوگا۔ خواتین کو اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، خواتین کے لیے کسی مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ خواتین گھر میں عام طور پر جس جگہ نماز پڑھتی ہیں اسی مقام پر پردہ وغیرہ ڈال کر اعتکاف کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف چونکہ سنت موقتہ کفایہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بستی میں کچھ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اگر اس سنت کے اہتمام سے ایسی غفلت برتی گئی کہ بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کی تو بستی کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اگر اعتکاف واجب کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے، البتہ اعتکاف مسنون اور اعتکاف مستحب کی قضا واجب نہیں۔ یہ تھے مسائل اعتکاف تفصیلی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔